ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. آج کا نوجوان یا آج کا انسان تو ٹیکنالوجی کو دیکھ رہا ہے، بس ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگ رہا ہے جیسے کل کے لوگ بھاگتے تھے. حضرت بہلول دانا سے کسی ایک نے سوال کیا. اچھا آج کل انسان سوال بھی اس لیے کرتے ہیں کہ سامنے والے کو ذلیل کر دیں. وہ سوال اپنی نالج حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں، وہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ سامنے والے کو ذلیل کیسے کیا جائے. اور حضرات محترم یہ انسان کب سوچتا ہے؟ جب انسان کے دل کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. ایک مولوی تھا حضرات محترم، سوکھا مولوی، وہ علماء کو بہت پریشان کرتا تھا حضرت بہلول دانا کے زمانے میں. ایسے ایسے سوال جن کا جواب سے کوئی تعلق نہ ہو. حضرات محترم اور آج کے لوگ بھی بعض ایسے سوال کرتے ہیں جن کا جواب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا یہ بتائیے وہ آسمان کے فلاں کونے پہ وہ کون سا فرشتہ ہے جو اتنی تسبیح کرتا ہے؟ حضرات محترم کوئی سوال ہے، ارے سوال کرتا تو یہ کرتا نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، اس سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ وہ جو کونے پہ تسبیح کر رہا ہے اللہ کا فرشتہ، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ حضرات محترم وہ تو رب کی عبادت میں تسبیح کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے. تجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تجھے تو فائدہ تب ہوگا جب تیری نماز اچھی ہو جائے گی، تجھے تو فائدہ تب ہوگا جب تیرا دل اچھا ہو جائے گا. لیکن آج کل سوال بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ سامنے والے کو ذلیل کیسے کیا جائے. تو ایک مولوی تھا، سوکھا ہوا مولوی، وہ بڑا پریشان کرے حضرات محترم، اور تھا عیسائی، مسلمان بھی نہیں تھا، بڑا پریشان کرے علماء کو بے تکے سوال. حضرات محترم بہلول دانا سے ایک مرتبہ مٹبھیڑ ہو گئی. جب حضرت بہلول دانا سے مٹبھیڑ ہوئی تو بہلول دانا سے بھی اس نے سوال کر دیا. وہ پہلا سوال کرتا ہے کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ آج کی نیو جنریشن بھی ان تمام چیزوں کو سوچ رہی ہے اور وہ سوال پیدا کر رہے ہیں کہ اگر خدا ہے تو خدا نظر کیوں نہیں آتا. دوسرا سوال اس نے کیا، دوسرا سوال یہ کیا کہ اگر سب کچھ شیطان کرتا ہے، سب کچھ شیطان ہی کرتا ہے تو پھر آخرت میں انسانوں کو سزا کیوں دی جائے گی؟ اگر سب کچھ شیطان کرتا ہے تو آخرت میں انسانوں کو سزا کیوں دی جائے گی؟ اور تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ جب شیطان آگ سے ہے اور آپ لوگ کہتے ہو کہ شیطان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم کے اندر بھی آگ ہوگی اور شیطان بھی آگ سے ہے، تو آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ آگ کو کیسے تکلیف دے سکتی ہے؟ آگ کو کیسے پریشان کر سکتی ہے؟ حضرات محترم حضرت بہلول دانا کے سامنے ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا تھا. اٹھایا حضرت بہلول نے. یہ دنیا کا ایسا دیوانہ ہے جو دنیا کے تمام انسانوں سے سب سے زیادہ عقل مند تھا. ہسٹری کے اندر آیا ہے کہ ایسا دیوانہ جو دنیا کے انسانوں سے سب سے زیادہ عقل مند، اس کو تاریخ بہلول دانا کے نام سے جانتے. سامنے مٹی کا ڈھیلا پڑا، اٹھایا اور تاک کے نشانہ مارا تو اس عیسائی عالم کے سر پہ لگا. جیسے ہی لگا اس کے سر سے خون بہنے لگا. جب خون بہا تو چیخنے لگا، چلانے لگا، بہلول یہ کیا کر دیا؟ اب تو تیری شکایت جا کر کے بادشاہ کے دربار میں کروں گا، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے. یہ تو نے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے کہ مجھ پر ظلم کر دیا ہے. حضرات محترم چیختا ہوا قاضی کی عدالت میں پہنچا اور جانے کے بعد حضرت بہلول بھی پیچھے پیچھے قاضی کی عدالت لگی ہے. سامنے جا کر کے قاضی سے کہنے لگا یہ کھڑا ہے بہلول جس کو تم دیوانہ کہتے ہو، اس نے مجھے مٹی کا ڈھیلا مار کے زخمی کر دیا ہے. میرے سر سے رسا ہوا خون اس چیز کی علامت ہے کہ اس نے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے. قاضی نے کہا یہ بہلول نہیں کر سکتا، یہ تو بہت سادہ سیدھا انسان ہے. قاضی نے پوچھا کیا بہلول تم نے ہی مٹی کا ڈھیلا مارا ہے؟ حضرت بہلول نے کہا ہاں میں نے ہی مٹی کا ڈھیلا مارا ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ بے تکے سوال کرتا تھا، بس اس کے 3 سوالوں کا جواب میں نے اسی مٹی کے ڈھیلے سے دے دیا ہے. قاضی صاحب نے پوچھا کیا سوال کر رہا تھا؟ کہا اسی سے پوچھئے. کہا تیرا پہلا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا سوال تھا جب خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ خدا ہے تو ذرا زور سے بولیے، نظر کیوں نہیں آتا؟
पलट के बहलोल दाना ने जवाब दिया, ये शिकायत किस चीज की करने आया है? काजी कहने लगे, तुमने ढेला मारा, इसका सर दर्द से फटा जा रहा है। काय से? दर्द से फटा जा रहा है। बहलोल ने कहा, जरा इससे पूछिए, मुझे दर्द दिखाए, मुझे दर्द दिखाए, या मुझे अपनी बॉडी के अंदर वो ऑर्गन्स दिखाए जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते। अगर ये दर्द दिखा दे, मैं इसे खुदा दिखा दूंगा। कहा दर्द नहीं दिखाया जा सकता, तो कहा खुदा है मगर दिखाया नहीं जा सकता। वो महशर के मैदान में जब अपने जलवे बिखेरेगा तो हर वो आंख महशर के मैदान में उस खुदा को देखेगी। मगर खुदा है, जिस तरीके से तू दर्द नहीं देख सकता, इसी तरीके से तेरी ये आंख अभी खुदा नहीं देख सकती। पहले सवाल का जवाब मिल चुका था। काजी ने कहा, ये दूसरा सवाल क्या करता था? कहा दूसरा सवाल ये करता था कि जो करता है वो शैतानी करता है, फिर महशर के मैदान में इंसानों को सजा क्यों मिलती है? यही दूसरा सवाल था। जो करता है शैतान करता है, फिर महशर के मैदान में काहे को इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला सजा देता? काजी से कहने लगे, बहलोल ये जो मैंने काम किया है मैंने थोड़ी किया है, तो शैतान ने किया है। भाई यही तो कहता है कि जो भी करता है वो शैतान करता है, तो मट्टी का ढेला मैंने थोड़ी मारा है, शैतान ने मारा है। बकौल इसके कि जो भी करता है वो शैतान करता है। दूसरे सवाल का जवाब भी मिल चुका था। पलट के आया तीसरे सवाल की तरफ। जब शैतान आग से पैदा है, तो जब वो जहन्नम में जाएगा तो आग को कैसे जला सकती है, कैसे परेशान कर सकती है, कैसे तकलीफ दे सकती है? बहलोल ने कहा, जरा इससे पूछिए इसको क्या मारा गया? वो कहता है, मुझे मट्टी का ढेला मारा। तो कहा, मट्टी का ढेला मारा तो तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, तेरा जिस्म काहे से बना है? कहने लगा, मट्टी से। तो जब मट्टी को तकलीफ दे सकती है तो आग को तकलीफ कैसे नहीं दे सकती? हजरात मोहतरम, ये खुदा की कुदरत है कि वो आग से पैदा करे, लेकिन आग से आग ही को अजाब दे सकता है। तेरा और मेरा जिस्म मट्टी का है, जरा पटक के कोई मारे तेरे मेरे जिस्म पे मट्टी का ढेला तो बिलबिला के उठ जाते हैं। तो मट्टी से मट्टी को भी तकलीफ होती है। ये खुदा की कुदरतें हैं, लेकिन अंध भक्तों के समझ में कभी नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी कुदरत कामिला समझने और उस पर सही से अमल करने और अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करने की तौफीक मरहमत फरमाए।